بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، میں حسن شبیر ہوں اور آپ سن رہے ہیں HS انکاؤنٹر ٹی وی کی پوڈ کاسٹ. طالبان افغانستان پر پوری طرح قابض ہو چکے ہیں. طالبان افغانستان پر شاید اسی دن قابض ہو گئے تھے جس دن امریکی فوج نے افغان خطہ چھوڑنے کے لیے ظلم خلیزات کے ذریعے مذاکرات کا آغاز کیا تھا. طالبان سے مذاکرات کی وجہ کیا تھی؟ امریکی فوج کا انخلا بغیر مذاکرات کے کیوں کرنا ہو سکا؟ امریکی فوج اور امریکی فوج کی جانب سے تیار کی گئی افغان فوج کی مدد سے انخلا کیوں کر ممکن نہ ہو سکا؟ جبکہ امریکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ افغان فوج طالبان سے اپنی حفاظت کرنے میں مہارت رکھتی ہے. افغان فوج کی مہارت کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی فوجی یونیفارم بھی اتار کر طالبان کے حوالے کر دی تھی. ان پر آج ہم بات کریں گے اور آپ کے ساتھ ایک تجزیے کے طور پر کچھ حقائق شیئر کریں گے. محض چند دنوں میں افغان طالبان نے افغانستان کے حساس اداروں اور مقامات پر اسلحہ بردار لوگ کھڑے کر دیے تھے اور ملک کا سارا کنٹرول ٹریفک پولیس سے لے کر صدر ہاؤس تک انہوں نے قبضے میں لے لیا تھا. اشرف غنی فرار ہو کر انہوں نے اپنی جان بچائی اور افغانی عوام نے افغان ہوائی اڈے میں زبردستی گھس کر امریکی ایئر فورس کے طیارے میں لٹک کر اپنی جانیں گنوائیں. لیکن جہاز کے ٹائر میں لٹکنے سے وہ بلندی سے نیچے گرے اور جاں بحق ہو گئے. طالبان کے ہاتھوں مرنے سے بہتر افغان شہریوں نے جہاز کے ساتھ لٹک کر اپنی جان دینے کو ترجیح سمجھا. یہ طالبان کا ڈر تھا جس نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا. لوگ افغانستان میں اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں کیونکہ طالبان کے بارے میں یہ زبان زد عام تھی اور ہے کہ وہ بے رحم قصائی ہیں. ان کی ماضی کی کارروائی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے جس کا خمیازہ پاکستان نے بھی بم دھماکوں کی صورت میں بھگتا ہے اور افغان شہریوں نے بھی اپنے گلے ذبح کروائے ہیں. یہ تمام صورتحال چند دنوں کی کارروائی کا نتیجہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی ہے. اگر بات کی جائے کہ ایسا کیوں ہوا تو اس پر بھی مختلف تجزیہ نگاروں اور سیاسی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کم و بیش 20 سال افغانستان میں القاعدہ کے خلاف کارروائیاں کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے القاعدہ کو روک کر رکھا. امریکی فوج کی یہ کارروائیاں افغان حکومت اور خطے کے امن کو برباد نہ کرنے کے لیے معاون ثابت ہوئیں. لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ امریکی فوج کی اس کارروائیوں کو روکنے کی ضرورت پڑی اور امریکہ نے فوجیں نکالنے کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیا. یعنی انہیں فوجیں نکالنے کے لیے خطرہ ما سوائے طالبان کے کسی سے نہیں تھا. اور یہ بات بھی اب قابل فہم ہے کہ اگر مذاکرات طالبان کے ساتھ ہونے ہیں تو شرائط بھی طالبان کی منظور کی جائیں گی. شرائط میں فیصلہ یہ ہوا کہ امریکی فوج کو بغیر کسی گزند کے افغانستان سے نکلنے دیا جائے. بعد ازاں جو مرضی کیا جائے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی بلکہ جہاں ہو سکے گا اس میں افغان حکومت کے خلاف طالبان کی مدد بھی کی جائے گی. اس لیے کہ ہر ملک کے سیاسی عزائم اور مفادات ہوتے ہیں جن کے لیے وہ کسی بھی نہج پر جا سکتے ہیں. امریکی حکمرانوں نے فوج نکالنے کے عوض طالبان کے ساتھ حکومت کا سودا کیا لیکن انہوں نے ڈھکی چھپی معاونت کرنے کا وعدہ کیا کیونکہ کھل کر معاونت کرنے میں امریکہ کو بین الاقوامی دباؤ اور شدید تنقید کا سامنا درپیش ہوتا. سفید ہاتھی نے اپنا کام کر دکھایا اور اپنے بچاؤ اور مستقبل کی پالیسیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کا سودا کر دیا. اختر نظمی لکھتے ہیں کہ وہ زہر دیتا تو دنیا کی نگاہ میں آ جاتا، سو یہ کیا کہ مجھے وقت پر دوائیں نہ دیں. ناظرین اب اندازہ کریں کہ بگرام ایئر بیس خالی ہوئی تو طالبان کے علاوہ کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا. افغان حکومت اور فوج اس سے لا علم تھی.
صبح کے وقت امریکی فوج وہاں سے نکلی اور مختصر وقت میں طالبان نے وہاں پر آ کر قبضہ کیا، جس میں اسلحہ اور آرمر گاڑیاں بھی انہیں لوٹ میں ملی، اور محض چند دنوں میں افغانستان امریکہ کے قبضے سے طالبان کو منتقل ہو گیا۔ اب یہ سارا ڈرامہ کرنے کی وجہ کیا تھی اور طالبان کو حکومت سونپنے کی وجہ کیا تھی، یہ بھی سن لیں۔ امریکہ کا اب ہدف وہ اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے چین اور روس کے ساتھ اتحاد کر کے ایک گرینڈ الائنس بنانے کا خواب دیکھا تھا، جو کہ مستقبل میں ہو بھی سکتا تھا۔ ان میں چائنا، پاکستان، ایران اور ٹرکی جیسے اسلامی ممالک شامل ہیں، لیکن اصل ہدف اب چائنا اور پاکستان ہے، کیونکہ چائنا اب خطے کا چودھری بننے کا خواہاں ہے اور مستقبل میں وہ ایک سپر پاور بن کر بھی ابھرے گا، جس کا نقصان امریکہ بہادر کو ہے، جس کی چدراہٹ ختم ہو جائے گی۔ امریکہ کو جب یہ حالات نظر آئے تو اس نے روایتی کام کیا اور پراکسی وار لڑنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی، جو کہ کسی حد تک اب پوری ہونے کو ہے۔ اب چائنا بھی سیاسی حیثیت سے اہم کردار رکھتا ہے، جس نے سیاست میں دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ چائنا نے طالبان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے اور انہیں اپنا معاون ساتھی بنانے کی پیشکش کی، جس میں انہوں نے چینی سفارت خانے کو بھی افغانستان میں کام کرنے کی اجازت دیے رکھی۔ باقی سفارت خانے بشمول امریکہ اور کینیڈا اپنے عملے افغانستان سے لے کر جا چکے ہیں، لیکن انسانی حقوق کی پاسداری کو شرط رکھ کر چائنا نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اپنا ارادہ مضبوط کیا۔ امریکہ کی جانب سے بھی یہی بیان تھا کہ طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ انسانی حقوق کی پاسداری کرے اور خواتین کو بھی حقوق فراہم کرے۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ طالبان پاکستان میں کسی بھی قسم کی شدت پسند کارروائی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر طالبان کے بیانیے کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے اور جنگ بھی ختم ہو چکی، اب امن کے ساتھ طالبان حکومت کریں گے، لیکن ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا اور حالات بھی اس کی گواہی دینے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، اس پوری تجزیاتی پوڈ کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عام فہم انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ امریکی ڈبل پالیسی کے بارے میں افغان فوج اور حکمران اشرف غنی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈالنے کو ہی عافیت جانا، کیونکہ اب طالبان کے ساتھ ساتھ انہیں امریکی پالیسیوں کے ساتھ بھی لڑنا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے ملک طالبان کے حوالے کیا تاکہ طالبان کو اقتدار میں لانے والی قوتیں کھل کر ان کے خلاف کارروائی کریں، جن کے لیے طالبان کو اقتدار میں لایا گیا۔ پاکستان کو بھی اس حوالے سے سیکیورٹی پالیسی کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ طالبان ماضی کی طرح وطن عزیز میں بھی سیاسی عزائم کے لیے خون کی ہولی نہ کھیلیں، اس لیے پاکستان کو بھی اقدامات کرنا انتہائی ناگزیر ہے۔ ملا ہیبت اللہ خانزادہ اور ملا عبدالغنی برادر سمیت ان کے دیگر لیڈرز کابل پر براجمان ہیں اور مساوات قائم کرنے کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن یہ مستقبل فیصلہ کرے گا کہ وہ کس نہج تک امن کے خواہاں ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ اللہ نے